گناہ بھی یہی ہے انسان کے ساتھ. تو خوشحال نظر آتا ہے، اپنا چلتا ہے پھرتا ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے، کھا رہا ہے پی رہا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ گناہ اس کو دیمک کی طرح کھا رہا ہے آہستہ آہستہ، اس کا احساس نہیں چیز کی. اور نیک عمل کے ساتھ بھی گناہ ہوتے ہیں نا. آدمی نماز پڑھتے ہے، گناہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، بری کام کرتا ہے، آنکھوں کو استعمال غلط کرتا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، تسبیحات بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب صحیح ہے. تمنا ہو ہی نہیں سکتا انسان. He won't be this wrong. He won't be able to reach Allah subhanahu wa ta'ala and get the nearness of Allah subhanahu wa ta'ala if a person committing a sin. And sin is not small. کیونکہ دیمک میں نے بتایا نا بہت چھوٹا سا جانور ہے. گناہ کوئی چھوٹا نہیں ہوتا. وہ زہر ڈال دیتا ہے انسان کے اندر اسی وقت، اس میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے. کلّا ورّانا قلوبہم اللہ، قرآن کہتا ہے کہ جس طرح زنگ نہیں انسان کا، بڑی سی قیمتی چیز کو بھی زنگ ختم کر دیتا ہے اس کو. اسی طرح جو دل ہے انسان کا، جو بہت قیمتی چیز ہے پورے جسم میں، گناہ جا کر زنگ کی طرح اس پہ دھپا ڈال دیتے ہیں اور پھیلنا شروع کرتے ہیں انسان پر. اتنا محروم ہوتا ہے گناہ کرنے کے بعد کہ عرش کے میں جو اللہ کے خاص فرشتے ہیں جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے، تو وہ عرش کے جو فرشتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں لوگوں کے لیے. عرش کے اوپر کتنے قریب ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے، لیکن وہ اس شخص کے لیے دعا نہیں کرتے جو گناہ کرتا ہے، گناہ سے محروم ہوتا ہے. وہ محروم ہو جاتے ہیں ان کی دعاؤں سے. تو سب سے بڑا کام جو ہمارا انسان کا ہے، to save yourself from the committing the sin, and don't think it is small or big. That's the poison that affect on you, not on your body, on your iman, on your amal. It spoils you. نہیں منکر جو ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اسلام کے اندر. عمل بالمعروف جو ہے نا خالی وہ کام نہیں کرتا. یعنی کہتے ہیں صحت بہت اچھی چیز ہے، سیب کھاؤ، انڈا کھاؤ، پھلاں کھاؤ، لیکن بیماری اس کو ختم کر دیتی ہے. جب انڈے کھا رہے ہیں، طاقت بنا رہے ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہیں، نو ڈاؤٹ یو آر میکنگ یور باڈی اینڈ یور فزک اسٹرانگ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب بیماریوں سے بچنے کی بھی حفاظت کر رہے ہیں. نزلہ نہ ہو، زکام نہ ہو، فلاں 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 بیماری نہ ہو. جو ڈاکٹر بلاتے ہیں میں فلو کو انجیکشن لگاؤ، جس وقت انجیکشن لگا جاتے ہیں اس کو فلو تو نہیں نا آپ ہوتا ہے، کیوں کہتے ہیں انجیکشن لگاؤ؟ از ناٹ پیشنٹ آن دیٹ ٹائم. سے بتا رہا ہوں کیونکہ یو وانٹ ٹو سیو یو فرام دا تھنگس. مائٹ یو گیٹ اٹ، اٹس ناٹ شیور. سم پیپل اوائڈ اٹ، اوکے فائن، الحمد للہ. دنیا کی چیزیں تو اللہ تعالیٰ بیماری دے نہ دے، یہاں تم اللہ پہ چھوڑ دیتے. میں نہیں لگواتا کہ اس کے ریئیکشن ہوتے ہیں نا میڈیسنس کے کافی. یہ چیزیں تو اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے. اللہ آنا ہی تو ضرور رہے گی، نہیں ہے گی تو نہیں ہے گی. لیکن فار دا سیفٹی، اور جو ان کے لیٹر آنا شروع کرتے ہیں، جو آئیں بڑا خطرناک فلو آ رہا ہے، مر جاؤ گے، یہ ہو جاؤ گے، لٹ جاؤ گے. خاص طور پہ ایجڈ لوگ تو رن ٹوورڈ دا جی پی. اس وقت صحت مند اچھا خاصا آدمی ہے، کھائے پیے بچارا، جا کے بیٹھے تو اتنی بڑی سوئی اندر لگوا لیتے. یہاں سے سبق سیکھیں. یہ گناہ کرتے وقت انسان بہت صحت مند ہوتا ہے، عمل کر رہا ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے. جب ہم اپنی صحت کو بچانے کے لیے پروٹیکشن کرتے ہیں، سیف کرتے ہیں اپنے آپ کو، تو اسی طرح گناہ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو سیف کرنا چاہیے. ہو نہ جائے، ہوتا تو ہوئے نا، نہیں کیا گناہ نہ ہو جائے. پھر فلانی جگہ جانا ہے، کیوں منع کیا جاتا ہے جہاں گانے بجانے ہوں، ایسی شادی میں نہ جائے، کیوں؟ گناہ ہو نہ جائے. اس وقت ہم گناہ تو نہیں کر رہے،
نہیں گناہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. بازاروں میں جاؤ، بلا ضرورت بازاروں میں نہیں جانا چاہیے، کیوں؟ گناہ نہ ہو جائے. یہ نہ ایسی ہوتا ہے. خیر محرم ہوگی بھائی نہیں وہاں نہ جاؤ، کیونکہ آنکھ نہ اٹھ جائے کہ گناہ ہو سکتا ہے. تو یہ ایمان کو بچانے کا سب سے بڑا ایک طریقہ ہے. سب سے زیادہ جو ایمان خراب ہوتا ہے وہ گناہ سے ہوتا ہے. تو جب بھی انسان پہ کیفیت طاری ہونا، دل اداس ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، تو کبھی سوچتا نہیں میں نے گناہ کیا ہے. گناہ یاد ہی نہیں رہتا اس کو. گناہ یاد بھی نہ ہو، اس کیفیت کو فوراً سمجھ جائے کہ جو حرکت جو ہو رہی ہوگی نا مجھ سے، اس کا علاج فوراً شروع کر دو. فوراً استغفار پہ انسان جم جائے، فوراً جم جائے استغفار کی طرح. الحمدللہ فوراً سکون مل جاتا ہے، فوراً انسان کو سکون مل جاتا ہے. تو یہ اپ اینڈ ڈاؤن انسان کے ساتھ چلتے ہیں. پہلا کام ہمارا کیا ہے کہ ہمیں ہر حالت میں ہمیں ایک کام کرنا ہے، گناہ سے بچنا ہے. اگر ہم آج اپنے دن کو اچھا گزارنا چاہتے ہیں نا، تو save for this day is only one thing that we have to save ourselves from the sin. اور گناہ کو چھوٹا مت سمجھو. اور گناہ کو سیو کرنے کی سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ ان جگہوں کو آپ ذہن میں جہاں جانے کے لیے بالکل جائیں کہ یہاں گناہ ہو سکتا ہے. انجیکشن لگا لیں فلو کا کہ ہو سکتا ہے، وہ کہتے ہیں فلو ہو سکتا ہے، تو اس وقت انجیکشن لگا کے اس جگہ پر جانا ہی نہیں. بلا وجہ میں نہیں جاؤں گا کسی جہاں عورتیں ہیں، لڑکی ہیں، فلاں ہے، یہ ہے فلاں ہے، میں نے نہیں دیکھنا. میں نے بلا وجہ ٹیلی فون کو استعمال نہیں کرنا. کیا ریزن میں کیوں استعمال کروں؟ ٹیلی فون آئے گا تو اٹھا لوں گا، میں نہیں دیکھنی کوئی چیز اس میں. نہیں یا قرآن پڑھ لو، یہ شیطان کہہ رہا ہے کہ تو قرآن ہے میرے پاس یار، میں نے اس کو ٹیسٹ نہیں کرنا. جائے گا تو وضو کرے گا. علماء کرام کہتے ہیں اگر وضو پڑھ سکتا ہے، کہتا ہے کوئی بات نہیں، میں وضو کر لیتا ہوں، تیمم کر لیتا ہوں. جواب دے ساتھ اس چیز کو اوائڈ کرنے کی پوری کوشش کریں. جہاں دیکھیں لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہے، ایکسکیپس کر جائیں وہاں سے. جھگڑا ہو رہا ہے، فون سیٹ سے نکل جائے گی. میں بھی شاید انوالو ہو سکتا ہوں اس میں. فیملی کا ہو، باہر کا ہو، گھر کا ہو، انوالو ہونے کی کوشش. فیصلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پہ فیصلے کرنے بیٹھ جاؤ. وہ فیصلے کرتے کرتے خود ہی شروع ہو جاتا ہے اس میں. صحیح کہہ رہا ہوں. سب سے بہترین مومن وہ ہے جو اپنے آپ کو انجیکشن لگا لے، احتیاط کی زندگی بنا لے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی ہو جائے، اسی وقت انسان توبہ کرے. باقی بہت اچھا لگتا ہے مجھے وہ شخص جب روتا میرے پاس آتا ہے اور کہتے ہیں صاحب مجھے توبہ کرا دے، معافی کرا دے. میں کہتا ہوں کتنی اللہ کی رحمت ہو رہی ہے اس بچے پر، اس آدمی پر. یہ تو بھٹک چکا تھا، شیطان بن چکا تھا، کتنی اللہ نے رحمت کی ہے. میں کافی دیر تک دیکھتا ہوں اس کو چہرے کو فیض لینے کے لیے. میں دیکھوں اللہ نے اس کو کتنا کرم کیا ہے. جب آتا ہے کوئی جوان آدمی، جوان بچہ میرے پاس، تو یقین بڑی خوشی ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ آج میرا بھی کام بنے، کہ کس طرح سے قدم اٹھائے اس چیز کے بچنے کے لیے. ایک یاد رکھیں ہمیشہ ایک چیز، گناہ ہمیشہ گناہ کو کھینچتا ہے. آپ ایک نماز صبح قضا کر لیں، دوسری نماز کا رات کو قرآن کی کوشش پوری کرے گا اور آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. ہمیشہ گناہ کو بہت اٹریکٹ کرتا ہے. آپ نے ایک گناہ کھول کے ٹیلی فون پہ کیا، آپ کو مزید وہ کرا دے اس میں. اچھا اس میں پھر انٹرسٹ پیدا کر دیتا ہے. وہ میوزک میں باضابطہ خود کچھ بھی نہیں ہے، شیطان ہے. دماغ خراب کرتا ہے میوزک، دھم دھڑام دھم دھڑام. لیکن جب انسان کو گناہ کرنے کے بعد اس میں اتنی لذت پیدا کر دیتا ہے، جتنی بھی تبلے ڈھول ہو جاتے ہیں وہ بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا اونچی کرتا ہے آواز. قانون اس کو پاگل ہو گیا کیا ہوگا، تو سنتا رہے، اور اونچی سے اونچی کرتا ہے تاکہ نا، کیوں کہ اس نے شیطان اس کو خبط کر دیا، پکڑ کر دیا. بے لذیذ فضول چیز کو اس نے اس کے لیے ویک پوائنٹ بنا دی ہے. گانے سن رہے الٹی سیدھی، کچھ نہ میوزک نہ لینا دینا، ہوئی چیخ پکار، وہ سن رہے. ہے ایسا نہیں ہے. یہ کیا نشانی ہے؟ کہ نشانی اس کے گناہوں نے اس کو گناہ کو لذیذ بنا کے پیش کر دیا، جس کو بڑے لطف لے کے سن رہے.
لیکن جو ایک انسان ہوگا جو اپنے گناہوں سے بچاتا ہوگا اس کو انٹرسٹ نہیں ہوگا وہ پاگل کیا شور مچا رہا ہے کس قسم کی، کیوں کہ وہ اس کو ایک گناہ تو زہر ہی ہے، کڑوئی لگتا ہے آدمی کو، میٹھا کیسے لگے گا؟ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جس گھر میں گناہ ہو وہاں کھانا بھی نہ کھائیں، اتنی احتیاط بتائیے۔ جن گھروں کے اندر گناہ ہو رہے ہو نا ان کا کھانا بھی نہ کھائیں، کیونکہ ان کے ہاتھوں میں بھی، عورتوں کے ہاتھوں میں زہر چلا جاتا ہے، زہر پہ۔ اور آج کل تو بڑا زمانہ خراب ہے، لیکن پچھلے زمانے تو لوگ بڑے پاک اور صاف تھے، ان کو اثر ہو جاتا تھا، ان کی تہجد ضائع ہو رہی ہوتی تھی، ان کی عبادت میں مزہ ختم۔ پھر کیا ہے گناہ بتایا نا آپ کو، سب سے بڑا اثر اس کی عبادات پڑتا ہے، اس کا مزہ خراب کر دیتا ہے، جس میں نے اپنی مثال آپ کو دی ہے، اور میں صحیح بتا رہا ہوں، مزہ نکل جاتا ہے عبادت کا۔ اللہ نے ہمیں توبہ نہ دی ہوتی ہے تو ختم ہو جاتا ہے آدمی۔ توبہ ایسی پیاری چیز اللہ نے دی ہے، اتنی خوبصورت چیز دی ہے، اسی لیے جب بھی کوئی انسان کام کرنے کے تو استغفار کے ساتھ کام شروع کرے۔ کسی بزرگ کو آپ نے کھانا بنانا ہے، عورت نے مرد نے کھانا بنانا ہے، تو سب سے پہلے استغفار پڑھ کے پھر کھانا بنائے۔ گناہوں سے پاک تو کوئی چیز نہیں، شاید اس نے غیبت کر دیا، جھوٹ کر دیا، تو اس کو خیال ہو کہ کہیں یہ میرے سر نہ پڑے، اگر اس کی عبادت میں فرق آ گیا شیخ کی تو میرا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اور ہوتا ہی ہے کہ تم نے جان بوجھ کے ایسا کھانا کیوں کھلایا کہ اللہ والے کو، اس کو ایسا گفٹ کیوں دی ہے، ایسی مٹھائی کیوں دی ہے، ایسی چیز کیوں دی جس میں تمہیں شک تھا کہ میرے شعبے کا معاملہ یہ حرام کی چیز ہے، تو تم زیادتی کر رہے ہو اللہ والے کے ساتھ، صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ تو اس کو تو پھر سزا بہت سخت ملے گی ایسے انسان کو جو بد احتیاطی کے ساتھ کسی بزرگ کو تحفہ پیش کر رہا ہے، کھانے کی چیز پیش کر رہا ہے، یہ مقصد اس کی ضائع ہے، پہلے سوچے سمجھے، ایسی کچھ کھانے والی چیز دے رہے ہیں یا پکانے کی چیز دے رہے ہیں تو اس کی استغفار کریں، پہلے اپنے آپ کو صاف ستھرا کریں۔ بہت بہتر تو یہ درکات نماز نفل پڑھیں، احتیاط ہے کہ اتنے اللہ والے اسے ہزاروں لوگوں نے تربیت لینی ہے، آنا ہے، دین پھیلانا ہے، بتانا ہے، حدیثیں سنانی ہے، آپ اس کو ایک ایسا کھانا کھلا کے ٹھنڈا کر دیں بیچارے کو، تو صرف نہ اس کا نقصان ہوگا، پوری قوم کا نقصان ہو جائے گا، اس کا فیض بند ہو جائے گا۔ حدیث ہے کہ جو توڑے اس سے جوڑو، لیکن نہ شریعت آ جاتی ہے، جہاں حرام حلال آ جاتا ہے وہاں توڑ جوڑ کا چکر نہیں چلتا، وہاں معیار ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بیچ میں تعلق آ جاتا ہے۔ اس گھر میں تو خرافات ہے، میرا بیٹا ہے گندی حرکتیں کرتے ہیں، سن جائے میں جاتا ہی نہیں ہوں دفعہ۔ اور جو لوگ ایسے جاتے ہیں میں نے حشر دیکھے، متقی ہیں، سب کچھ ہیں، حج ہیں، ایسے بیٹے گھر آگے مہمان بن جاتے ہیں جہاں نافرمانی ہے، اولاد نماز نہیں پڑھ رہی، کچھ نہیں کر رہی، فارغ ہو جاتے ہیں۔ دیکھ بڑے اچھے آدمی، بڑے تہجد گزار، عبادت گزار، بہت کچھ، لیکن جب ان آگے ایسی گھر اولاد میں آگے ٹھہرے ایسے آدمی گھر میں کہ اس نے پیسے بنائے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگ بنائی ہے، اور بڑا بڑا مکان ہے، کمفرٹیبل لائف سے، ابا ہے ابا ابا ہے ابا ہے، سب سے پہلے ٹانگ ٹوٹتی ہے اس کی، دیکھ ایسی سزا ملتی اس کو، ٹانگ ٹوٹتی کو، ہڈی ٹوٹتی اس کو سزا ملتی، یہ شرم نہیں آتا؟ تو ایسے اولاد کے گھر آ رہا ہے جن میں شریعت نہیں ہے، حرام کاری ہے، محبت کے اندر گھسا ہوا ہے تیرا معیار اولاد ہے، باپ نہیں۔ جب آپ کہیں جا رہے ہیں پاکستان انڈیا، سب سے پہلے دیکھیں کہاں کہاں ہم نے ملنا ہے، یہ نہیں کہاں کہاں دعوت ہوگی، اسی دعوت نامے آنے شروع ہوتے ہیں، آپ آ رہے حضرت ہمارے حضور ہیں، بھائی میں تو چھپ کے چلے گا، میں ملے ہی نہ کسی، یہیں سے شروع ہوتے ہیں، ہاں بھائی میں آ رہا ہوں، بس دال کھچڑی بنا کے رکھنا فرسٹ کلاس، دال کھچڑی کو لے جاتی ہے تو سارے ایمان کے معاملات میں انسان کے خراب کر دیتی ہے۔ تو گناہ سے بچنے کے لیے جو کچھ بھی انسان کو کرنا پڑے وہ حقیقت میں اپنی آخرت بنا رہا ہے۔ سب سے بڑی عبادت فرض کے بعد، بلکہ یہ بھی فرض ہی ہے، یہ بھی اپنا بچا، اس کے ساتھ یہ کہ آپ جو اولادیں جن سے آپ محبت کرتے نہیں کرتے، تو سب سے پہلے ان کو نصیحت یہی کریں گے، داڑھی رکھ بھائی، تو کیا یہ کام کرتا پھرتا ہے، پیسے
شکل صحیح کر، آپ بچی ہو گئے پردہ کرو، تم یہ کیا کرتے ہو؟ بولیں سمجھائیں یہ غلط ہے، میں نہیں آؤں گا تمہارے گھر نیکسٹ ٹائم، ہم لوگ کو سمجھیے۔ دعائیں کراتے ہیں ایسی اولاد کے لیے جا کے، استغفر اللہ، دعائیں کرانے، تم دعائیں تو وہ تو خود مریض ہے، اس کو پہلے مرض تو ختم کرو، دعا کہاں جائے گی اس کی؟ سب سے پہلے دیکھو شخص جو آپ جس کے لیے آپ دعا کرا رہے ہیں وہ ہے کیا، وہ کر کیا رہے، عذاب تو اس کو کیوں نہ کیا رہے ہیں؟ بتایا جا رہا ہے کہ آدمی جب شام ہو یہ ماحول ہوتا ہے، کیسا پیارا ماحول ہے، رات جا رہی ہے، دن جا رہا ہے، رات کے اندھیرا آ رہا ہے، موزن کی ذرا نکل رہی ہے، نماز تک بلا رہا ہے، بھائی یہ بہترین موقع ہے، اس وقت ایک چیز دوسری چیز سے جدا ہو رہی ہے اور تو ایک نئے فیس ایک حصے میں داخل ہو رہا ہے، یا دوسرا کام نہ کر معافی مانگ رہے، انت تغفر اس کی ضرورت ہے سب سے بڑی بیوقوفی۔ پچھلا دن تو نے بڑے کام خراب کیا ہے، معافی مانگ تاکہ اگلا دن تیرا بہترین کر دوں، رات تیری بہترین کر دوں۔ That style of life is the moment style of life ہے، to live with استغفار and to save himself from the sin۔ اور پھر ایسے بچوں کو لاگے اسٹیج پہ تراویح آگے کھڑا کر دیتے ہیں جو بے نمازی ہیں، کتنی لوگوں کی نمازوں خراب کرتے ہیں۔ یہ امامت ایسی ہے، اس کے تو شرائط ہیں بھائیو، ہر آدمی کھڑا کر دینا امام پہ، پتہ کوئی اللہ کا ولی کھڑا ہو، کتب کھڑا ہو، غوث کھڑا ہو، اس کی نماز کیسے ہوگی؟ جو تارک النماز ہے اس کی تو سزا ہے۔ میں نے ایک صاحب کو کہا، میں کہ تم معلوم تھا، میں کہ میں تمہیں تو دیکھا نہیں کہ جماعت کے ساتھ آتے ہو، تم ڈیٹ کیوں کرتے ہو جماعت سے؟ میں کیا کروں، مجھے تو یہ کہہ دیتا ہے۔ کتنا ظلم کرتے ہیں لوگ، نماز خراب نہیں ہوتی مولانا، شرط ہے۔ ایک تارک الجماعت ہے، ایک شخص اس کو حلال کا بھی پتہ نہیں، حرام کا نہیں پتہ، آپ اس کو تراویح کے سامنے کریں، پوری تراویح لوگوں کو خراب کر رہے ہیں، کیوں نہیں؟ میرا بیٹا ہے، نام لکھوا رہے ہیں اس کا، لعنت اللہ القاسمین، جھوٹوں پہ رکھتا ہے لعنت، تو یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس قابل ہے اگر اس کو امامت پہ لانے، امامت تو بہت بڑا درجہ ہے، یہاں تو رسول کھڑے ہوتے تھے، یہاں تو بھیا کھڑے ہوئے، یہاں تو آج کی رات کسی کو ضرورت نہیں ہوئی ہے کہ امام بن جائے، ہوئی؟ وہ متقی نہیں تھے، امام سارے نبی تھے، پیچھے دب کے بیٹھے، کوئی نہیں آیا، نبی صاحب خود بھی نہیں اٹھے، حدیث نہیں آتی، نبی پاک نہیں اٹھے، وہ انتظار کریں بھی دوسرے اٹھے، میں کہ میرے سے سینے لوگ بیٹھے، سبحان، یہ ہے تواضع۔ حالانکہ جانتے ہیں میرا مقام اور ان کا مقام کیا ہے، لیکن تواضع دیکھ، ہم کیا آگے بڑھتے ہیں، مجھے کوئی دھکا دیتا مجھے امام ڈٹے شروع کر دیتا کرنا، کیا حال ہوگا ہمارا، مجھے بتائیں، اس قوم کی کیا نمازیں ہیں، کیا چیز، تو جیسی فارغ ہوا مسجدیں ڈھونڈتے پھرتے، نہ ان کا کریکٹر ہے نہ کچھ ہے، کچھ نہیں، بس امامت کرا رہے ہیں، وہ امامت کرا رہے ہیں، میرا بیٹا ہے، میرا بچہ ہے، وہ خواب تراویح کرے گا، وہ تراویح کرے گا، نہ تراویح کرے گا۔ ایسے باپ کو اس سزائیں ملیں گی، ایسے اولادوں کو سزائیں ملیں گی، کیونکہ سارا رمضان تم لوگوں کو خراب کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہے ایسے اگر آپ کو تراویح پڑھانے والا امام نہیں ملتا تو کوئی فرض نہیں ہے آپ پورا قرآن کریں، آپ وہ علم ترا کیسے کیفیت سے پڑھ لیں، وہ بہت بہترین ہے آپ کی نماز۔ ایسی مسجد میں چلے جائیں، ایک متقی صاف پرہیزگار ہے، اس کو قرآن حفظ نہیں ہے، وہ علم ترا سے پڑھا ہے، آرام سے جا کے وہاں پڑھ لیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ بڑا شطرات پڑھتا ہے، فنا پڑھتا ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ تقوی اس میں ہے، امامت آگے دوسروں کے سامنے امام بن سکیں۔ امام ایک بہت بڑی چیز ہے، امام اتنی بڑی چیز ہے کہ پوری 1000 آدمی کی عبادت کا سر اپنے ذمہ لے جائے، میں جھکوں تو جھکے تیری، اگر تو پہلے جھکے تیری نماز نہیں ہے۔ کتنا درجہ سا، بے شک غوث ہے، کتب اس کی نماز ہوگی جی، ایک امام جھک گیا، اس کو پہلے وہ جھک گیا، اس کی نماز ہوئی نہ، غوث کی ہوگی نہ کتب، کیوں؟ اس وقت لیڈر اس کو بنا دیا گیا روحانی طور پہ، منبر رسول اللہ مصلی رسول پہ کھڑا کر دیا۔ اللہ کے بندوں، قبر کو سوچو، اور قبر میں کون سے عذاب آئیں گے، مجھے بتائیں قبر کے عذاب کیا ہے؟ اصلاح کر لے آ جاتے ہیں، یہ نفس ہے،
اگر کوئی آپ کو دھکے دے کے بلایا آپ سوچیں میں اس قابل ہوں ایسا ایسا. حضرت نے آج تک میں نے کسی کو دیکھا نہیں ہنستے کسی کو مسئلہ بتانا کہتا میں ہوں نہیں عالم. حضرت مجھے نہیں پتا مولانا صاحب بیٹھے ان سے پوچھیں. وہ رسک لیتے ہی نہیں ہے کہ یار میں کیوں رسک لوں کسی کا. رمضان آ رہا ہے پتہ نہیں کس حرام رشتے دار کے پاس جا رہے ہیں کس پر جا رہے ہیں سب آ رہے ہیں بیٹیاں اولاد سب پتہ نہیں حرام حلال کیا چیز ہے. گناہ کتنی چیزیں یہاں تو کم یہ جو گناہ گار اس کے ہاتھ کا کھانا نہ کھاؤ اس کے گھر بھی نہ جاؤ اس کے تو اثر چڑھ جائے گا آپ پر آپ پر ہو جائے گی. اس میں لمو لحاظ کی بات نہیں یہ آخرت کا معاملہ ہے. یہ آخرت کا معاملہ ہے. بچہ زہر لگنے لگتا ہے وہ جو نماز میں پڑھے نفرت ہو جاتی ہے اس سے. اگر ایمان آپ کے اندر ہے نفرت ہو جاتی ہے اس بچے سے. اور جس کو اس بچے سے بیٹے سے نفرت نہیں ہو رہی وہ خود بڑا منافق ہے. جو ایسے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے پیار کرتا ہے اور سپورٹ کر رہا ہے وہ سب سے بڑا منافق ہے. اس کو بہت بڑی سزا ملے گی کہ تو ایسے نافرمان شخص سے محبت ہے جو میرا نافرمان ہے اس سے تو محبت کر. اس بچی سے محبت کر رہا ہے جو نافرمان ہے.